Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 30ویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اسی طرح روزہ اس وقت ختم نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو، لہٰذا 30ویں شب یعنی 29ویں تاریخ کو اگر گرد و غبار اور ابر وغیرہ یا کسی اور سبب سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو، یعنی اس مہینے کو 30 دن کا سمجھ لو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی 30 رات کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، اور اگر 29 تاریخ کو ابر وغیرہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 دن کا مہینہ سمجھو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم روزہ رکھنے کی کوشش کرو تو چاند کو دیکھ لیا کرو، یعنی شعبان کی جب 29ویں تاریخ ہوتی ہے تو تم چاند کو دیکھ لیا کرو، اگر تمہیں چاند نظر آ جاتا ہے تو اس صورت پہ تمہیں اگلے دن روزہ رکھنا لازم اور ضروری تم پر ہو جاتا ہے، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے یا اسی طرح اگر ابر ہو یعنی بہت زیادہ بادل وغیرہ ہو جس کے اندر تمہیں چاند دکھائی نہ دے تو اس صورت میں تم اس سے اگلے دن روزہ رکھ لیا کرو، یعنی کل شعبان کا دن پورا کر کے اگلے دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ بعض مہینے جو ہے وہ 30 دن کے ہوتے ہیں اور بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جو 29 دن کے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھ لیا کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلے دن روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح چاند دیکھ کر تم عید کرو، یعنی جب عید کا دن ہو اور جو رمضان کا جو مہینہ ہے جب وہ اختتام پذیر ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی وہ شوال کے مہینے کو دیکھنے کے لیے عید یعنی عید فطر کو دیکھنے کے لیے وہ رات کو چاند کو دیکھا جائے گا، تو اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اگلے دن عید ہوگی، یعنی اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو اگلے دن پھر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر افطار کیا کرو، یعنی عید بنایا کرو اور عید کے جو ایام ہیں اسے پورا کر لیا کرو۔ تو اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر وہ اپنے ایام کو شمار کرتے رہتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنے روزے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح جو شوال کے جو دن ہیں یعنی عید کے جو دن ہیں وہ بھی چاند دیکھ کر ہی انسان پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.